السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمال القرآن کے اسباق چل رہے تھے، اس میں ہم نے 4 لمحے پڑھ لیے تھے، یعنی 4 اسباق ہم نے پڑھ لیے تھے۔ 5ویں لمحے میں ابتدائی طور پر صفات کی تعریف، صفت کسے کہتے ہیں، صفات کتنی قسم کی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ صفات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک صفات لازمہ، ایک صفات عارضہ کہتے ہیں۔ پھر صفات لازمہ میں 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو متضادہ کہتے ہیں، ایک کو غیر متضادہ کہتے ہیں۔ متضادہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ضد موجود ہو، جس کی ضد اپوزٹ موجود ہو، اس کو صفات متضادہ کہتے ہیں، کہ 2 وہ صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہوں تو ان صفات کو صفات متضادہ کہتے ہیں۔ اور غیر متضادہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کا اپوزٹ موجود نہ ہو۔ تو جو صفات متضادہ ہیں وہ جن کا اپوزٹ موجود ہے وہ 10 ہیں، وہ 10 ہیں، یعنی 5 اور 5 صفات ہیں، پھر ان کا اپوزٹ دوسرے 5 ہیں۔ تو صفات متضادہ جن کا اپوزٹ موجود ہے، جن کی ضد موجود ہے، وہ 10 ہیں۔ ہمس، جہر، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اذلاق اور اسمات، یہ 10 صفات ہیں۔ ان صفات کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں، کہ صفات لازمہ ہیں، متضادہ ہیں، کہ ان کی ضد موجود ہے۔ آگے چل کر ان کی تفصیل ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی سی بات کلیئر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی کیسے ان کی ضدیں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت ہے صفات لازمہ متضادہ میں، سب سے پہلی صفت ہے ہمس۔ ہمس لغت میں ضعف اور کمزوری کو کہتے ہیں، لغت میں ضعف اور کمزوری کو کہتے ہیں، اور قراء کی اصطلاح میں ہمس کہتے ہیں کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت، جن حروف کے اندر صفت ہمس موجود ہوتی ہے، ان کے ادا کرتے وقت آواز اس قدر ضعیف اور کمزور ہوتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے۔ ان حروف کے، جن حروف میں صفت ہمس موجود ہوتی ہے، ان کے ادا کرتے وقت آواز اس قدر کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے کہ سانس جاری رہتے ہیں۔ اور جن حروف میں یہ صفت ہمس پائی جاتی ہے ان کا مجموعہ ہے، وہ حروف 10 ہیں، ان کا مجموعہ ہے فحثہ شخص سکت، فا ح ث ہ شین خا صاد سین کاف تا۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف محموسہ کہتے ہیں، حروف محموسہ۔ گویا حروف محموسہ 10 ہیں جن کے اندر صفت ہمس پائی جاتی ہے، وہ ہے فحثہ شخص سکت۔ پھر اس ہمس کا اپوزٹ، ہمس کے اندر ہم نے بچے پڑھا تھا کہ آواز اس قدر ضعیف کمزور ہوتی ہے، اور اس کا اپوزٹ ہے جہر۔ یہ ہمس کی جہر ہے، ہمس کی ضد ہے جہر۔ جہر لغت میں بلندی اور اونچی آواز کو کہتے ہیں، اور قراء کی اصطلاح میں ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے۔ ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے اور جہر کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مجہورہ کہتے ہیں، حروف مجہورہ کہتے ہیں۔ اور آسان ہے، ان کا یاد کرنا آسان ہے۔ آپ حروف محموسہ یاد کریں گے تو مجہورہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے، کہ حروف محموسہ یہ جو 10 حروف ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ سب حروف مجہورہ ہیں، یعنی فا ح ث ہ شین خا صاد سین کاف تا، یہ حروف محموسہ ہیں۔ ان کے ادا کرتے وقت، ان کے حروف کے ادا کرتے وقت آواز ضعف اور کمزور ہوتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے، اور جہر میں جو ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان کے اندر آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ سانس بند ہو جاتا ہے۔ پھر یہ تو دونوں دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں۔ گویا ہمس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہر۔ ہمس کا اپوزٹ جہر ہے۔ محموسہ حروف یاد ہوں گے تو اس کا اپوزٹ جتنے بھی باقی حروف ہیں وہ سارے مجہورہ ہیں۔ پھر تیسری صفت ہے شدت۔ لغت میں شدت سختی کو کہتے ہیں، اور قراء کی اصطلاح میں ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف شدیدیہ کہتے ہیں، ان حروف کو حروف شدیدیہ کہتے ہیں،
اور یہ حروف شدیدیہ کتنے حروف ہیں؟ 8 حروف ہیں. حروف شدیدیہ 8 حروف ہیں. اجد قطن بکت، حمزہ جیم دال قوف طا با کاف تا، اجد قطن بکت. تو یہ شدت، یہ حروف شدیدیہ ہیں، ان کے اندر صفت شدت پائی جاتی ہے کہ ان کے حروف کی ادا کرتے وقت آواز کے اندر اتنی سختی ہوتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد چوتھی جو صفت ہے وہ ہے رخوت. رخوت شدت کی ضد ہے. لغت میں نرمی کو کہتے ہیں اور قراء کی اصطلاح میں رخوت کہتے ہیں کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز کے اندر اتنی نرمی ہوتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے، آواز جاری رہتی ہے. تو یہ 4 صفات ہوئی. باقی جو حروف رخوہ ہیں یہ شدیدیہ کے علاوہ جتنے حروف ہیں وہ سب رخوہ ہیں. یعنی حمزہ جیم اجد قطن قاف طا با کاف تا، یعنی جو 8 حروف ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ سب حروف رخوہ ہیں. تو یہ 4 صفات ہم نے پڑھی. حمز کی جو ہے ضد ہے، اس چونکہ صفات متضادہ ہیں تو حمز کی ضد کیا ہے؟ جہر. اور پھر ہم نے پڑھی شدت، تو شدت کی ضد کیا ہے؟ شدت کا اپوزٹ کیا ہے؟ رخوت. یعنی شدت سختی ہے، رخوت نرمی ہے. اب ایک صفت ان یعنی شدت اور رخوت کے درمیانی صفت جس کو توسط کہتے ہیں، یہ شدت اور رخوت کی درمیانی صفت ہے. یعنی توسط لغت میں درمیانی حالت کو کہتے ہیں، اور قراء کی اصطلاح میں ان حروف کے ادا کرتے وقت آواز میں نہ سختی ہوتی ہے کہ آواز بند ہو جائے اور نہ اتنی نرمی ہوتی ہے کہ جاری رہے، بلکہ آواز درمیانی رہتی ہے. جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف متوسطہ کہتے ہیں. حروف متوسطہ کہتے ہیں جن کا مجموعہ ہے لن عمر، لام نون عین میم را، لام نون عین میم را مجموعہ ہے لن عمر. 5 حروف ہیں. ان 5 حروف کے اندر آواز کے اندر نہ اتنی سختی ہوتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے، نہ اتنی نرمی ہوتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے. تو ان 5 حروف کو حروف توسط کہتے ہیں. توسط متوسطہ کہتے ہیں ان حروف کو کہ جن کے اندر صفت توسط پائی جاتی ہے. تو آج ہم نے وہ 4 صفات پڑھی ہیں. یہ جو صفت توسط ہے یہ تو شدت اور رخوت کی درمیانی حالت ہے. یہ باقاعدہ طور پر یعنی ایک آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ جو صفت متضادہ ہیں، لازم و متضادہ ہیں، وہ آپ نے 10 پڑھائی ہیں تو یہ تو 11ویں بیچ میں بن جاتی ہے. تو یہ صفت جو ہے وہ ان دونوں کی درمیانی حالت کو بیان کرتی ہے، شدت اور رخوت کی درمیانی حالت کو. تو آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ 4 صفات ہم نے پڑھی. ان 4 صفات کو بلکہ توسط ملا کر 5 صفات ہوگی. ان 5 صفات کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ آگے بھی چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. آج تک کے لیے اتنا کافی. سبق خود بھی سنیں، پورا سنیں، توجہ سے سنیں، بات سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھیں، دوبارہ پوچھیں، خوب تسلی کر لیں. جب تک خوب مہارت حاصل نہ کر لیں، خوب سیکھ نہ لیں، خوب صحیح مضبوط سمجھ میں نہ آ جائے، رٹے سے کام نہیں چلے گا. صحیح جب تک سمجھ میں نہ آئے آپ آگے نہ چلیں. اب بار بار پوچھیں اور جب تک صحیح تسلی نہ ہو جائے. جب صحیح تسلی ہو، صحیح سمجھ میں آ جائے پھر آگے چلیں. اللہ ہم سب کو صحیح قرآن سیکھنے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.